سورہ فصلت کی آیت نمبر 4 ہے۔ اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے، بشیرن خوشخبری دینے والا، و نذیرا اور انجام سے ڈرانے والا ہے۔ فَأَعْرَضَ تو اعراض کرتے ہیں، اکثرہم ان کی اکثریت، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ بس وہ نہیں سنتے ہیں۔ احباب گرامی، آیت نمبر 3 میں اللہ تعالی نے قرآن کریم کی 3 صفات اور خوبیاں ذکر فرمائیں۔ ان 3 خوبیوں میں سب سے اول تو یہ تھی کہ یہ ایک ایسی کتاب کی آیات ہیں جس کی ہر بات ہی اللہ تعالی نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ کوئی ایک بھی مقام ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالی نے مخفی رکھا ہو۔ ہر چیز کی وضاحت اس قرآن کریم کے اندر ہمیں مل جاتی ہے۔ جیسا کہ ایک مشہور حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن اپنے بعض حصے کی بعض حصے سے تفسیر کرتا ہے، یعنی ایک حصہ دوسرے حصے کی وضاحت میں اللہ تعالی نے اتارا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ المؤمن کے اندر آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو پڑھا۔ اس میں جو نکات اور جو اہم مضامین ذکر کیے گئے ہیں وہ ان سے قبل سورۃ القصص میں بھی اللہ تعالی نے اس سے بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیے تھے۔ تو قرآن کا بعض حصہ بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ دوسری صفت ہے قرآن کی کہ یہ عربی زبان کے اندر ہے، دنیا کی سب سے جامع اور مختصر زبان، جس میں سمندر کو کوزے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے جوامع الکلم عطا کیے ہیں، یعنی الفاظ کم ہوتے ہیں لیکن بات بہت بڑی ہوتی ہے۔ اور تیسری صفت اس قرآن کی یہ بتائی گئی کہ یہ ان لوگوں کے لیے بیان کیا گیا ہے، ان لوگوں کے لیے اتارا گیا ہے جو علم والے لوگ ہیں، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو کہ علم رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں۔ یہاں پر قوم کے اوپر جو لام داخل ہے، اس لام کا تعلق تنزیل کے ساتھ بھی ہے اور لام کا تعلق کتاب فصلت آیاتہ کے ساتھ بھی ہے۔ بات سمجھ آتی ہے؟ لام کا معنی ہوتا ہے کے لیے، لقوم اس قوم کے لیے، یعلمون جو جانتے ہیں۔ تو اگر اس کا تعلق بنائے تنزیل کے ساتھ تو پھر اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ یہ کتاب اللہ تعالی نے ان لوگوں کے لیے نازل کی ہے جو علم والے ہیں۔ اور اگر لام کا تعلق بنائیں کتاب فصلت کے ساتھ تو پھر اس کا معنی ہوگا کہ اللہ تعالی نے اس کتاب کی آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم والے ہیں۔ بات سمجھ آتی؟ آگے اللہ تعالی نے اس کی چوتھی اور 5ویں صفت کو ذکر کیا ہے۔ پہلی ہے بشیرا، کہ یہ قرآن خوشخبری دینے والا ہے، و نذیرا اور ڈرانے والا ہے، انجام سے باخبر کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اسی صورت میں بھی اور باقی بھی پورے قرآن کے اندر یہ آیات موجود ہیں کہ اللہ تعالی ایمان والوں کا بھی ذکر کرتے ہیں اور اہل جہنم کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ ایمان والوں کا ذکر تو ہوتا ہی ہے، لیکن ان کے بعد اللہ تعالیٰ اہل کفر کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کافروں کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ذکر کر دیتے ہیں۔ تو اس میں حکمت ہے۔ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ قرآن خوشخبری دینے والا بھی ہے اور ڈرانے والا بھی ہے۔
ڈراتا وہ اس بات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن آیات میں عذاب کی بات کی ہے انہیں محض ڈراوا نہ سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ بس اللہ نے ڈرا دیا، دھمکی دے دی تو ہوگا کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، بلا شبہ تیرے رب کی پکڑ یقیناً بڑی سخت ہے۔ اس رب کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ انسان میں دنیا جہان کی جتنی طاقتیں ہیں ان میں اتنی سکت نہیں کہ وہ اللہ کو بے بس کر سکیں، یہ سب اللہ کے در کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر قرآن کے اندر بندے کو خوشخبری دے کہ اگر تو نیک اعمال کرے گا، اگر تو نیکی کے اوپر چلے گا، بد اعمالیوں سے بچے گا تو تیرے لیے جنت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جب جہنم کا ذکر کرتے ہیں یا کافروں کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ قرآن خوشخبری بھی دیتا ہے اور ڈراتا بھی ہے۔ ڈراتا کیوں ہے؟ قرآن ہمیں ڈراتا کیوں ہے؟ اس وجہ سے ڈراتا ہے کہ کہیں ہم اپنے نیک عمل کے دھوکے میں نہ آ جائیں کہ جی ہم تو نیک ہیں، اب ہم نے اتنی نیکیاں کر لی ہیں کہ ہم کوئی نیکی نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن ڈراتا ہے کہ نیکی کو چھوڑنا نہیں ہے، اگر چھوڑو گے تو تمہارا انجام یہ ہوگا۔ بات سمجھ آتی ہے؟ اگر پہلے ایمان والوں کا ذکر ہو اور بعد میں کافروں کا یا سزاؤں کا ذکر ہو تو اس میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ نیکیوں کو چھوڑنا نہ، ورنہ انجام یہ ہوگا۔ اور اگر کبھی ایسا ہو کہ پہلے اللہ تعالی کافروں کا ذکر کریں اور اس کے بعد ایمان والوں کا ذکر ہو، یا پہلے جنت کا ذکر ہو بعد میں پہلے جہنم کا ذکر ہو بعد میں جنت کا ذکر ہو، تو اس میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کر چکا ہے، اس نے اپنی زندگی میں بہت سارے گناہ کیے ہیں، تو اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اسے اللہ کے حضور آ کر توبہ کرنی چاہیے، اسے اللہ کے در پہ آ جانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ غفور الرحیم، اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ تو یہ ٹوٹل اس کی 5 صفات ہیں قرآن کی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں، اس مقام پر یہ 5 صفات اللہ تعالیٰ نے اکٹھی کی ہیں۔ بھائی سمجھ آ گئی بات کی؟ پہلی یہ کہ اس کے اندر آیات تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے، دوسرا یہ عربی زبان میں ہے، تیسرا علم والوں کے لیے ہے، چوتھا خوشخبری دینے والا، اور پانچواں ڈرانے والا، انجام سے باخبر کرنے والا۔ اب ان 5 صفات کو دنیا کی کسی اور کتاب میں دیکھے نہیں ملیں گی، ایک صفت بھی کسی اور کتاب کے اندر نہیں ملے گی۔ عربی کے اندر بہت ساری کتابیں ہیں لیکن جو چاشنی جو مزہ قرآن کا ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے، اسی لیے فرمایا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ اب لوگوں کی اکثریت اس قرآن سے انحراف کرتی ہے، اس کو کچھ گنتی نہیں ہے، اس سے دور ہوتی ہے، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ سنتے بھی نہیں ہیں۔ اس قرآن کو سننا بھی 2 طرح کا ہے، ایک ہے ہدایت کے لیے سننا، ہدایت کے لیے سیکھنا، کوشش کرنا، محنت کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ انسان اس کو سنے لیکن ساتھ ہی اس کے اوپر اعتراض کھڑا کر دے کہ یہ کیا بات ہوئی، اجعل الآلہۃ الہا واحدا۔ قرآن کو مشرکوں نے سنا، جب ساری باتیں سن لی تو کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی، ہم سارے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ایک اللہ کو مانیں، یہ کیا بات ہوئی۔ قرآن میں جہاں پر آتا ہے نا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن کو پڑھ سن کر بہت سے لوگ ہدایت بھی پا جاتے ہیں، بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو گمراہ کون ہوتا ہے؟ جس کے اپنے دل کے اندر بیماری ہوتی ہے۔ اور یہاں دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی نے جو قرآن ہمیں عطا کیا ہے اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں۔ اگر کوئی اس قرآن کو نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ بہرا بھی ہے، اندھا بھی ہے، گونگا بھی ہے، اور وہ بے عقلہ بھی ہے، اتنا بے عقلہ ہے کہ جانور سے بھی گیا گزرا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تیسری بات جو یہاں پر سمجھ آتی ہے فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُم میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر فرمایا اکثرهم لا یؤمنون، اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اکثرهم لا یشکرون، اکثر لوگ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے، اکثرهم لا یعلمون، اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، اکثرهم جاہلون، اکثر لوگ جاہل ہیں۔
تو یہ اکثریت کا جو یہاں پر معاملہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ جو ووٹ والا معاملہ ہے اس میں بھی اکثریت کو دیکھا جاتا ہے، اس میں ایمان والے اور کافر سارے برابر ہوتے ہیں، اس میں وہاں پر ایک نشئی اور ایک عالم کا درجہ ایک جتنا رکھا جاتا ہے، سب کا ووٹ ایک جتنا ہی ہوتا ہے، جس کو عام طور پر عوام کی حکومت، عوام کے ساتھ جس کو جمہوریت کہا جاتا ہے، وہ اسی بیس کے اوپر ہوتی ہے کہ اگر 100 میں سے 51 بندے یہ کہیں کہ چور کا ہاتھ نہیں کاٹنا اور 49 کہیں کہ کاٹنا ہے تو 51 بندوں کی بات مانی جائے گی۔ شریعت میں ایسا نہیں ہوتا، خلافت میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو قرآن اکثریت کی مذمت ہی کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور قلیل لوگ، تھوڑے لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں شکر گزار بھی ہوتے ہیں، ایمان والے بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے استقامت کی اور اپنے ایمان کی اور اپنے جان کی، اپنی مال کی اور اپنی اولاد کی سلامتی اور عافیت اللہ سے مانگتا رہے، اور کوشش کریں کہ قرآن کے ساتھ جڑے رہیں۔